بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. سیرت طیبہ کا وہ عنوان جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 35واں برس گزر چکا ہے اور اسی سال میں آپ گزر رہے ہیں. کعبۃ اللہ کے اندر مشرکان مکہ کی جو جماعت تھی ان میں اختلاف ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے. فیصلہ ہو گیا کہ تعمیر پوری کریں گے. کعبۃ اللہ کو گرانے کے پہلے ایک عجیب بات ہو گئی کہ اس کا سرمایہ ان کے پاس موجود نہیں تھا. ویسے لاکھوں روپیوں کا ساز و سامان تھا لیکن انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اس میں حرام کا مال نہیں لگائیں گے. ابو وہب مخزومی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں ہیں ان کے مشورے پر عمل کیا اور چندے کے لیے ادھر ادھر گھومنے لگے تو پیسہ کافی جمع ہو گیا. کچھ لوہا بھی وہ جہاز غرق ہو کر کے ٹکرا کر کے جدہ کے بندرگاہ پر آیا، اس میں بھی بہت ضرورت کا سامان ملا. جب تمام مال اکٹھا کیا اور ادھر کعبۃ اللہ کو گرا کر اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا خرچہ نکالا تو یہ خرچہ جمع ہونے والا مال یہ برابر نہیں ہوا بلکہ وہ کمی پایا گیا. اب اور دوسری پریشانی ہو گئی کہ اب اس کے لیے کہاں سے مال لایا جائے، کتنا وقت خراب کیا جائے. اس کام کو جلد کر گزرنا چاہیے. تو پھر مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ایک کام یہ کریں گے کہ یہ کعبۃ اللہ جو اپنے کو توڑ کر کے نیا بنانا ہے
اس مال میں جتنا کعبہ بنتا ہے اتنا بنائیں گے اور باقی کا جتنی عمارت باقی رہتی ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور ایک دائرہ بنا کر کے نشاندہی کر دیں گے. آنے والے ہماری نسلوں میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا آئے گا جس کو اللہ مال دے گا، وہ اس کی تعمیر کرے گا. اب اس مشورے پر سب متفق ہو گئے. جان لیجئے کہ کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جو آج آپ حتیم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ایک دائرہ رکن عراقی اور شامی کے درمیان میں راؤنڈ دائرہ ایک کمان کی طرح بنایا ہوا ہے زمین کے اوپر یہ دائرہ جو بنایا گیا ہے اس دیوار کی اونچائی 4.25 فٹ کے قریب ہے اور چوڑائی میں وہ 3.5 فٹ ہے کم و بیش. یہ انہوں نے دیوار بنا کر چھوڑ دی اور یہ طے کیا کہ آئندہ مال ملے گا تو یہ کعبہ اس کو اضافہ کر کے اس میں باندھ دیں گے. یہاں پر ایک بہت ہی پیاری میٹھی بات مجھے یاد آ گئی جو میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کو بھی سن لیجئے. پہلے نمبر کی یہ بات کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تیار کیا تھا وہ زمین کے برابر تھا، یعنی برابر سے مراد اس کا دروازہ باقاعدہ زمین کے برابر تھا اور وہ دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے تھا. اس میں چھت نہیں تھی اور غلاف بھی نہیں تھا. یہ کعبہ اس کی شکل کے اندر ان کے بعد قوم عمالقہ، پھر قوم بنی جرہم، پھر قصی ابن کلاب، اب یہ مکہ کے قریشی کی تعمیر آ رہی ہے. تب تک یعنی کم و بیش آپ کو بتاتا ہوں میں 2500 برس کا زمانہ گزرا ہے، وہی کعبہ موجود رہا. تو یہاں میں اتنا بتانے کے بعد اہم بات، آج کعبۃ اللہ کے اندر صرف حجر اسود کا استعلام ہوتا ہے، یعنی بوسہ دیا جاتا ہے، اور رکن یمانی کا بھی استعلام سیدھے ہاتھ سے کیا جاتا ہے. یہ 2 کونے، اور باقی کے جو 2 کونے ہیں ان کا استعلام نہیں کیا جاتا. اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قریشی مکہ کے زمانے تک 4 کونوں کا استعلام ہوتا تھا، بوسہ دیا جاتا تھا. کعبہ پورا کے پورا موجود تھا، اس کے 4 کونے تھے. اب یہ قریشی مکہ نے 8.5 فٹ کا ڈسٹنٹ لمبائی یہ چھوڑ دی. ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے جمع نہیں ہوئے اور راؤنڈ دائرہ حتیم کی شکل میں چھوڑ دیا. اب وہ 2 کونے تو رہے نہیں، اس لیے قریشی مکہ کے زمانے سے آج تک باقاعدہ 2 کونوں کا استعلام ہوتا ہے اور 2 کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ 2 جو جہاں آخر میں تھے کعبہ کے وہ موجود نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ جو حصہ چھوڑا ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کون سا حصہ ہے؟ یہ وہی حصہ ہے کعبۃ اللہ کا جو باقاعدہ ان کے پاس انتظام نہ ہونے کی بنیاد پر چھوڑا گیا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آ گیا، خلافت آپ کے ذمے آ گئی، صحابہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے
दुआएं मांगते थे, नमाज पढ़ते थे। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है काबतुल्लाह के अंदर जा करके इबादत करूं, एक नमाज पढ़ूं और दुआ करूं, लेकिन हर वक्त देखती हूं काबा ज़ाहिरों से भरा हुआ है, मेरा दिल दुखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तेरा ये ख्याल मैं आज पूरा किए देता हूं। आपने अम्मी आयशा का हाथ पकड़ा और हतीम में लेकर चले गए और कहा, ओ आयशा, यहाँ नमाज पढ़ो और दुआएं मांगो। ये वो जगह है जो काबतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है। तेरी कौम के पास सरमाया मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ज़िम्नन ये बात आ गई तो आपको मैंने बता दिया। अब हम आगे चलेंगे। जब कुरैशी मक्का ने अपने पैसे को सामने रखा और काबतुल्लाह को तोड़ना चाहा, तो काबतुल्लाह के अंदर क्या देखते हैं कि उसके अंदर जो कुआं खोद करके उन्होंने इसके चढ़ावे का सामान रखा हुआ था, उस पर एक अजदहा खूंखार जानवर सांप की शक्ल का मौजूद था। खतरनाक सांप था। जब काबतुल्लाह के गिराने की बारी आई, वो अजदहा बाहर आकर काबे के छत पर फन निकाल के बैठ गया। सारे डर गए, शायद खुदा का ये मंशा नहीं है इसको गिरा दिया जाए, लेकिन अज़्म कर रखा था ये काबे को मजबूत बनाना है, हमारा गिराना मकसद नहीं है। परेशान हो गए, कौन हिम्मत करे आगे जाने की। अचानक एक हवा चली और आसमानों में निगाह की तो एक ऐसा परिंदा और जानवर इस अजदहे से कई गुना ज्यादा ताकतवर वो उड़ता हुआ आया और अपने पंजों में अजदे को उड़ा कर ले गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया, छत पर चढ़ करके काबतुल्लाह को तोड़ना चालू कर दिया। रुकने यमानी से तोड़ते हुए एक एक दीवार करके चारों के चारों दीवारें जमीन के ऊपर बिखर गए। पत्थर इधर उधर कर दिया, बुनियादें खोदने का काम शुरू किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की बुनियादें नजर आने लगी। तो मुशरिका ने मक्का ने और सरदारों ने कहा, अब बस करो, इसके ऊपर ही मसाला मिला करके बाकायदा पत्थर रखना चालू करो। इसके लिए कुरैशियों के जितने सरदार थे सबको इकट्ठा कर दिया और सबको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और 4 हिस्सों में एक दीवार आप बनाएंगे, आपके कौम के लोग, एक दीवार आप बनाएंगे, एक दीवार आप बनाएंगे। चारों दीवारों का काम चारों के चारों सरदारों को 10, 12, 15 इकट्ठा करके एक एक दीवार दे दी, सबका हिस्सा काबे में लग जाए। सारों ने दीवार तामीर कर दी, एक नई चीज उन्होंने बनाई, काबे को छत बना दिया जो पहले मौजूद नहीं था। अंदर से लकड़ियां लगाई और अंदर से जीना बनाया जो काबे के ऊपर सफाई करने के लिए रख दिया गया। एक दरवाजा बाहर बनाया जो जमीन से 7 फुट ऊंचाई पर, और वो दरवाजा भी बड़ा बना दिया।
اور دروازے کو انہوں نے دروازے کو قفل لگا دیا، لاک لگا دیا، یہ اپنی چودراہٹ باقی رکھنے کے لیے کہ ہماری پرمیشن کے بجائے کوئی اندر نہ چلا جائے۔ اب سارا تیار ہو گیا تو اہم کام، بہت ہی بہترین کام، جو اس کعبے کی عظمت کو، عبادت کو اور اس کے ورد کو، وظیفے کو، خدا کی شان کو، کبریائی کو پورا کرنے والا عمل طواف ہے۔ وہ شروع جہاں سے کیا جاتا ہے، وہ کونا جس کونے کا نام ہی حجر اسود رکھا گیا ہے، وہ جنتی پتھر، اس کو کون اٹھا کر کے رکھے گا؟ یہاں سے یہ پورا بیان جو 2-4 مجلسوں میں ہم سن رہے ہیں، اب غور سے سن لیجئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مالک کائنات نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ یہاں آپ کے رحمت کے قطرات دیکھ لیجئے، آپ کے ذہن کو دیکھ لیجئے، آپ کے دماغ شریف کو دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاروں کے چاروں گروپ ایک جگہ جمع ہو گئے، سرداران قریش ایک جگہ آ گئے، کہنے لگے میرا اونچا خاندان ہے، پتھر میں رکھوں گا۔ دوسرا کہنے لگا میرا اونچا خاندان ہے، میں پتھر رکھوں گا۔ ساروں کے ساروں کی لڑائی ایسی چل گئی، نوبت یہاں تک آ گئی، تلواریں اپنے میان میں رکھی ہوئی لگا کر کے کعبے میں آ گئے، ایک برتن منگایا، خون اس کے اندر ڈالا اور ہاتھ ڈبو کر کے قسم کھائی کہ ہم ہی، ہمارے قبیلے کے لوگ ہی مل کر رکھیں گے یہ حجر اسود، کوئی آگے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنی محنت کے ساتھ کام پورا ہو گیا ہے اور اب ایسی لڑائی کہ خون ہی خون اس مطاف اور مکہ شریف میں بہنے والا ہے، آخر کار ایک اللہ کے بندے اور قریشی خاندان کے ایک فرد جن کا نام ہے ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی، یہ آگے آ گئے۔ ذرا میری بات سنو، اس کا فیصلہ خدا کے طرف چھوڑ دو، کون پتھر لگائے گا؟ یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن بولو کیسے؟ کل کا وقت دے دو، آج کی رات جانے دو، کل صبح کے وقت سب سے پہلے اس کے دربار میں اس کی یاد کرنے کے لیے جو آدمی آئے گا وہ ہمارا فیصل ہوگا، جج ہوگا، کورٹ ہوگا، اس کی بات ہم سب مانیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس امیہ ابن مغیرہ مخزومی کی بات پر سب متفق ہو گئے، جھگڑا مٹ گیا اور سارے کے سارے چلے گئے۔ لیکن صبح کو تلواریں لے کر پھر آ گئے، اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہوا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اب حال کیا ہے میرے بزرگوں، اس دور کی بات آپ کو کیا سناؤں، اور آج کے دور میں وہ نمونہ مجھے نظر آتا ہے۔ ادھر سے عتبہ آیا، ادھر سے عتیبہ آ گیا، ادھر سے ابو لہب آ گیا، ادھر سے ہاشمی آ گئے، سارے کے سارے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب نے نعرہ بلند کر دیا، جاء محمد
جاء الامین جاء صادق صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو محمد آ گئے، وہ دیکھو صادق اور سچے آ گئے، وہ دیکھو سب سے زیادہ امین اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے۔ آج مسجد کے اندر صبح کو پہلے کون جائے گا؟ کون جاتا ہے؟ کون رہتا ہے؟ جوان بچوں کو تو وہ ایک ڈیوٹی شیطان نے لگا دی ہے، جب تک 2-4 شو یہ موبائل فون کے نہ دیکھ لیں آدھی رات گپ شپ میں اور شیطان کو خوش کرنے میں نہ لگ جائے، بھلا وہ سوئیں گے؟ حملہ کیا ہوگا؟ 2 طریقے کا، آدھی رات حرام کام میں لگا دی اور صبح کا حرام کام نماز چٹ کرنے میں ختم کر دی۔ یہ تو اٹھیں گے 8 بجے 9 بجے، وہاں تو بوڑھے پہنچیں گے، چاچا پہنچیں گے، دادا پہنچیں گے، بزرگ پہنچیں گے، سفید داڑھی والے پہنچیں گے۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ ہے، سبق دے دیا اے جوانوں کی جماعت، اگر جوانی کا سجدہ خدا کو پسند کرانا چاہتے ہو، تمہاری جوانی منظور کرنا چاہتے ہو، آؤ صبح صادق کے وقت خدا کے گھر کے اندر رحمتوں کا ابال، انوارات کی تجلی فرشتے لے کر آتے ہیں، بعد میں شہروں میں تقسیم ہوتی ہے، وہ لے لو اور سمیٹو۔ دیکھو تمہارے آقا کا عمل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قرآن نہیں آیا، اسلام نہیں آیا، 14 برس کی عمر میں ابو طالب نے گواہی دی تھی، شب بیداری کرتے تھے، اور یہاں 35 برس میں سب کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کعبے کے اندر موجود ہیں۔ سب نے نعرہ بلند کیا، باہر آئے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام اب تم کرو گے، ہمارے جھگڑے کو ختم کرو گے، آپ بتاؤ، فیصل آپ ہیں، جج آپ ہیں، کورٹ آپ ہیں، یہ پتھر کون اٹھا کے رکھ دے گا؟ یہ سارے کے سارے قریشی جمائیں، تلوار لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہہ دیا کہ میرا فیصلہ جب منظور ہے اور مجھے عادل بنایا ہے، فیصل بنایا ہے، جج بنایا ہے، تو میری بات مانو گے نا؟ ہاں بالکل مانیں گے، آپ جو کہتے ہیں وہ مانیں گے۔ سب سے پہلے ایک کام کرو، تلواریں میان سے نکال کر، یہ تلوار کے ساتھ تمہارا میان کا جو جیب ہے اس کو اٹھا کر کے ایک کنارے رکھ دو، اور سارے کے سارے 4 ٹکڑیوں میں اور پھیل کر کے جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے، گول دائرہ بنا کر آپ نے ایک بڑی سی شال منگائی، لحاف منگایا، اور سرداروں کو کہا 2-4 آ کر کے اس کو پھیلا دو۔ پھیلانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک اور رحمت والی ہاتھوں سے حجر اسود کے پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور شال کے بیچ میں رکھ دیا، اور سرداروں کو کہا اٹھاؤ اس کا پلو پکڑو، سب کے سب پورے کے پورے لے کر چلو اس کونے کے پاس۔ سارے کے سارے نعرہ بلند کرنے لگے، جاء محمد جاء الامین جاء الصادق صلی اللہ علیہ وسلم۔ چادر چلی گئی، رکنے حجر اسود کے کونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس کونے پر پتھر نصب کر دیا، ڈال دیا، فٹ کر دیا، اور بوسہ دے کر پروردگار کا شکر ادا کر دیا۔ جھگڑا مٹ گیا، خوش ہو گئے، مبارکبادی دینے لگے، اور نعرہ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
بول کر کے گرج کر کے چمکا کر کے جانے لگے، جاؤ محمد جاؤ الامین جاؤ صادق، سارا جھگڑا مٹ گیا، تلواریں لے کر کے چلے گئے، خون کی ندیاں بہنے کا منظر خوشی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ یہ ہے قرآن جو چمک رہی آیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ کی رحمت کے قطرے نے یہ جھگڑے کو مٹا دیا۔ پھر کہنے کے لیے حقدار ہیں کہ نہیں اس شعر کو، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ میں اس مضمون کو یہاں سمیٹ رہا ہوں اور پورا کر رہا ہوں، اگرچہ ساری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک رحمت ہی رحمت ہے، اور میں تو کہتا ہوں ارے زندگی کی کیا بات کرتے ہو، آپ کی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، آپ کی زندگی بھی خیر اور رحمت کا باعث، آپ کی موت بھی خیر اور رحمت کا باعث، آپ کے رحمت کے قطرات سے یہ دنیا آباد ہے، آپ کی رحمت ہی کا وسیلہ ہے جو آپ آج سن رہے ہیں، اس سیرت کا حصہ، رحمت کا حصہ، اور سنانے کے لیے اللہ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم تماموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے چھیٹوں میں جینا اور مرنا اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔